السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قحط آ گیا، بچے مر رہے ہیں، بکریاں بھیڑیں مر رہی ہیں، کھیت اگ ہی نہیں رہے، لوگ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ سارے لوگ اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے بات کریں، دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں۔ ہم کہاں جائیں گے اگر اللہ نے بارش نہ برسائی؟ اللہ سے دعا کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور کھلے میدان میں سب جمع ہو گئے، اور جیسے ہم دعا استغاثہ کرتے ہیں بارش کے لیے، تو سب نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ، آپ کے سامنے سب جمع ہیں، بچے بوڑھے جوان بکریاں جانور سب تیرے سامنے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ بارش برسا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، موسیٰ، تمہاری قوم میں ایک شخص گناہ گار ہے جو پچھلے 40 سال سے مسلسل گناہ کر رہا ہے، اس کو بولو کہ یہ یہاں سے نکل جائے، جیسے ہی یہاں سے نکل جائے گا بارش ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے بارشیں رک گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اب اس محفل میں وہ گناہ گار شخص بھی موجود تھا۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، تو جب اس نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں نکل رہا تو سوچا کہ یہ میں ہی ہوں۔ پھر سوچا اور شرم آئی کہ جب میں نکلوں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں۔ جو میں پچھلے 40 سال سے گناہ کر رہا تھا وہ سب ظاہر ہو جائیں گے، ایکسپوز ہو جائیں گے۔ یہ بندہ 40 سال سے گناہ کر رہا تھا، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک قطرہ بھی نہیں برسا۔ تو اس نے یہ سوچا اور بس اس کے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ وہیں دل تڑپا، احساس ندامت نے جکڑ لیا اور رو رو کر اللہ سے فریاد کی کہ اللہ تعالیٰ چھوڑیں، مجھے معاف کر دیں، میں ہر گناہ پر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ بس جیسے ہی آنسو نکلے، ابھی پہلے قطرے ہی آنسوؤں کے زمین میں ابھی گرے ہیں، تو اسی وقت بارش کے قطرے زمین پر گرنا شروع ہو گئے۔ بارش سٹارٹ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یا اللہ، بندہ تو نکلا ہی نہیں، بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو میرا بندہ ہے جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہوا تھا، اس بندے کی وجہ سے ہی اب بارش برسا دی ہے میں نے، کیونکہ اس بندے نے توبہ کر لی اور اس بندے کی توبہ مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے بارش برسانی شروع کر دی ہے۔ سیکنڈ سے بھی پہلے توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ نے کہا، اب وہ بندہ میرا ولی ہے، وہ بندہ میرا دوست ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ، یہ تیرا خاص بندہ ہے کون؟ مجھے تو اس کے بارے میں بتلائیے تاکہ اس سے ملاقات کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، جب وہ بندہ 40 سال سے مسلسل گناہ کر رہا تھا تو میرا نافرمان تھا، تب میں نے اسے ظاہر نہیں کیا، اسے ایکسپوز نہیں کیا، تو اب تو وہ میرا دوست بن گیا ہے، اب میں اسے کیسے ظاہر کر دوں؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ کا دوست بننا کتنا آسان ہے، اللہ کا پسندیدہ بننا کتنا آسان ہے، اللہ کی محبت لینا کتنا آسان ہے۔ بس توبہ، احساس ندامت سے آنکھ سے نکلا ایک آنسو کا قطرہ، ایک توبہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور ایک ڈھٹائی، ہٹ درمی، اڑیل پن اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ سے توبہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کار میں سوار ہوں، بڑی سپیڈ جا رہے ہوں، گاڑی بہت تیز چل رہی ہو، اچانک سے سامنے کوئی چیز آ جائے، کوئکلی بڑی تیزی سے ہم بریکیں لگاتے ہیں اور فوراً سے پہلے ہم گاڑی کو کنٹرول کر کے خود کو بھی، اپنے ساتھ موجود لوگوں کو بھی اور سامنے آنے والوں کو بھی سیف کر لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح میں گناہوں سے توبہ کو بھی دیکھتی ہوں۔ انسان بڑی سپیڈ میں بڑے سے بڑا گناہ کیے جا رہا ہوتا ہے، نماز، قرآن، روزہ، ذکر، اذکار، کہیں کا دھیان نہیں ہوتا، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، جھوٹ، چکر بازی، نمبر دوئی میں، دنیا کے نشے میں دھت گناہوں کی گاڑی سپیڈ بھگا رہا ہوتا ہے۔ اچانک اس کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے، اچانک سامنے کوئی ایسا حادثہ آ جاتا ہے، اچانک سے اسے کسی کرب سے، تکلیف سے گزرنا پڑ جاتا ہے، کوئی ایسا دردناک، خوفناک یا کربناک واقعہ اس کی زندگی میں آتا ہے، یکدم اس کی زندگی کی گاڑی کی بریکیں لگتی ہیں، توبہ کی بریکیں لگتی ہیں، اور وہ سچی توبہ کی بریکیں لگاتا ہے، اور اسی طرح وہ خود کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے سے وابستہ لوگوں کو، سب کو بچا لیتا ہے، کیونکہ جب وہ سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کی برکت اس کے ارد گرد پھیل جاتی ہے، اور یہ توبہ کی برکت سے سب کو نصیب ہو جاتی ہے۔
جیسے ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے خود کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بس اسی طرح گناہوں کو بریکیں لگتی ہیں اور انسان توبہ کرتا ہے اور انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب جس میں بریکیں ہی نہ ہوں تو اس کے لیے بریکیں ہونا بھی ضروری ہیں، تو سمجھو جس کی گاڑی میں بریکیں ہی نہیں ہیں وہ کیسے گاڑی کو کنٹرول کرے گا۔ اسی لیے اپنی زندگی میں لچک ہونا، بریکیں ہونا بہت ضروری ہے، جبھی تو آپ کی بریکیں لگیں گی اور احساس ندامت ہوگا۔ گناہوں کو بریکیں لگیں گی، افسوس ہوتا ہے اس گاڑی پر، اس شخص پر جو بنا بریکوں کے، جس کی گاڑی کی بریکیں ہی نہ لگیں اور جس کو گناہوں کی احساس ہی نہ ہو، ندامت کا احساس ہی نہ ہو، اور وہ کیا کرے، پھر وہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور توبہ کیے بغیر ہی جہنم کے گھڑے میں گر جاتا ہے۔ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، جس حال میں، جس وقت، جس عمر میں بھی کی جائے اللہ توبہ قبول کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جوانی کی توبہ بہت پسند ہے۔ فارسی کا شعر ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گر گزارم ہمیشہ ود پرہیزگار۔ اس کا مطلب ہے کہ جوانی میں توبہ کرنا بہت ہی زیادہ بہتر ہے، بہت اچھی ہے۔ یہ پیغمبروں کا راستہ ہے، جوانی کی توبہ نبیوں کے راستے پر چلا دیتی ہے۔ بڑھاپے میں تو ظالم جو بھیڑیا ہے وہ بھی نیک بن جاتا ہے، کیونکہ اب اس میں طاقت ہی نہیں رہتی شکار کرنے کی، کسی پر ظلم کرنے کی، چیڑ پھاڑ کرنے کی۔ تو بڑھاپے میں تو وہ جو ظالم بھیڑیا ہوتا ہے وہ بھی کندھے جھکا کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے عمر ڈھلتی جاتی ہے، طاقت کم ہوتی جاتی ہے اور گناہ کی ہمت بھی کم ہوتی جاتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو جوانی کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے، اور توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ بس توبہ کرنے والے بن جائیں۔ ہم انسان ہیں، فرشتہ نہیں، ہم سے بھول چوک ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، شیطانی بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ بس اچھا وہی ہے، خوش قسمت وہی ہے جسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ فرمانے لگی کہ توبہ کرنے کی توفیق اسے ہی ملتی ہے جس کی توبہ قبول ہونی ہوتی ہے۔ جس نے توبہ کر لی، جسے توبہ کرنے کی توفیق مل گئی، سمجھو اس کی توبہ قبول ہو گئی، کیونکہ جس کی توبہ قبول نہ ہونی ہو وہ تو ساری عمر بھٹکتا ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سچی اور ہمیشہ کی توبہ نصیب فرمائے اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سب باتیں پسند آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔